تو اسٹوڈینٹس کل ہم نے پڑھا تھا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسکوپ کے بارے میں. اس کا بیسک انٹروڈکشن ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے انٹرنیشنل ریلیشنز بیسیکلی ہے کیا, اس کی 2 ڈیفینیشنز دیکھی تھیں. دین ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ اس کی ایوالو کس طرح سے ہوا. ہم نے اس کی جو بیسک ہسٹری تھی اس میں یہ دیکھا تھا کہ اس کے جو ایوولوشن ہے وہ ہمیں ملتا ہے اینگلو امریکن ایک جو ٹائم پیریڈ تھا, اور اس کے بعد اس کو بہت زیادہ بوسٹ ملا تھا 20th سینچری کا جو ٹائم پیریڈ ہے, کیونکہ 20th سینچریز میں جو تھا وہ یورپ اور پورا جو امریکہ تھا وہ کولونیل ایک انفلوئنس سے نکل کے ماڈرن ساورن اسٹیٹ سسٹم کی طرف جا رہا تھا. وہ جو ماڈرن ساورن سسٹم ہے کہ جس میں ہر ایک ریاست, ہر ایک اسٹیٹ کی اپنی ایک پرٹیکولر آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ دیکھیں اسٹیٹ کوئی بھی ہوتی ہے نا پوری دنیا میں, اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, کچھ بیسک ایلیمنٹس ہیں. تو اس بیسک ایلیمنٹس میں 4 چیزیں بہت ضروری ہیں. نمبر 1, کسی بھی ریاست کی اپنی پاپولیشن ہونی ضروری ہے. دین اس کی ٹیریٹری, علاقہ, جس علاقے پہ وہ پاپولیشن قابض ہو. تیسرے نمبر پہ گورنمنٹ ہے, اور چوتھے نمبر پر سوورنٹی ہے. تو بیسیکلی گورنمنٹ, پاپولیشن, ٹیریٹری, یہ کالونیل سسٹم میں بھی موجود تھی, اور یہ صدیوں سے یہ کانسیپٹ چلا آ رہا تھا. اس کے مختلف طریقے تھے. ٹرائبل سسٹم میں بھی اگر آپ دیکھیں آبادی ہوتی ہے کسی علاقے پہ, وہ ٹرائب بیٹھا ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی نہ کوئی ٹرائبل ایلڈر ہوتا ہے. اب اپنے ارد گرد کی اس میں دیکھ لیں, آپ کی برادریاں ہیں, برادریوں میں ڈیفینیٹلی کسی ایک پرٹیکولر ایریا میں برادری رہ رہی ہے اور تمام چیزیں. لیکن سوورینٹی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ جس نے اسٹیٹ سسٹم کے کانسیپٹ کو ایک پورا ایک نیا مین دیا. لائک سوورینٹی جو ہے اس کا جو بیسک پنچ لائن ہے یا پنچ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ who else the government, who else the population, it must be free from the external dictation. کوئی باہر سے آ کے آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ نے اپنے علاقے میں کس طرح سے رہنا ہے, آپ کو اپنے فیصلے کس طرح سے لینا ہے. وہ جو خود مختاری کا اور جو ایک آزادی کا ایلیمنٹ تھا وہ بہت ضروری تھا. تو آپ وہ 20th سینچری کی جو ریاستیں تھیں وہ جس طرح سے ایوالو ہو رہی تھیں, اس میں سوورینٹی کے ایلیمنٹ نے جس طرح سے چیزوں کو چینج کیا, اٹ واز اے ویری پازیٹیو تھنگ. لیکن یہ چیز تھی کہ انٹرنیشنل ریلیشن کیونکہ ایوالو بھی ہو رہی ہے, بہت ساری چیزیں اس میں ہیلپ فل ہیں, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ریلیشن جن جن جگہوں پہ دیکھی جاتی تھی, ہم نے اس میں ڈپلومیسی دیکھی, ہم نے انٹرنیشنل پالیٹکس دیکھی, انٹرنیشنل اکانومی آپ کی تھی, دین کانفلکٹ مینجمنٹ کی. کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اگر آپ کی ڈپلومیٹک مینس سے بات چیت کے طریقے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا, تو الٹیمیٹلی وہ اسٹیٹس سوورینٹی پر اپنی ایک تھریٹ سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ کسی بھی جنگ یا جنگی صورتحال کی طرف بھی جا سکتا ہے. اب ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں نے کل دی تھی کہ پاکستان کی سوورینٹی پر ڈائریکٹ ہٹ ہوا تھا 26 فروری 2019 کو, اور الٹیمیٹلی ہمارے پاس کیا ایک ٹول تھا, ہمارے پاس یہ ٹول تھا کہ وی نو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ آور سیلف, اور ہم نے اس کا عملی مظاہرہ اگلے دن 27 فروری 2019 کو پھر دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے اپنی جغرافیکل باؤنڈریز میں آنے والی کسی بھی چیز کو کس طریقے سے مقابلہ کیا تھا. لیکن اوور آل یہ چیز ہوتی ہے کہ جب ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کسی بھی فینومین کو, کوئی بھی ایونٹ ہو رہا ہے, اس ایونٹ کو ہم نے کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے اپروچز دیکھنی ہے. کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے یا کسی بھی مسئلے کی نوعیت کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے ٹولز آف انکوائریز ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں فالو کیے جاتے ہیں. ایون آپ کو ہر طرح کی سائنسز میں یا سوشل سائنسز میں اس طرح کی ٹولز آف انکوائریز ملیں گی. یہ ٹولز آف انکوائریز بیسیکلی بنیاد رکھتی ہیں 3 ٹریڈیشنل اسکولس کی. ہمارے پاس فی الحال جو ہمارے کورس سے ریلیٹڈ ہیں وہ 3 آپ کی اسکولس ہیں, اور فوکس ہم انہیں پہ کریں گے, باقی تمام چیزیں ان میں سے نکلتے ہیں. سب سے پہلے آئیڈیلسٹ یا لبرل اسکولس ہیں, دین ریئلسٹ اسکولس ہیں, اور اس کے بعد بہیورل اسکولس ہیں. آپ لوگوں کو جو میں نے کتاب ریکمینڈ کی ہے اس کے چیپٹر 1 میں تھوڑا سا اس کے بارے میں لکھا ہوا ضرور ہے, بٹ دیٹ از ناٹ سفیشینٹ فار یور ایگزام پوائنٹ آف ویو, اور تھوڑی سی جو چیزیں آپ کو ان ڈیپتھ سمجھنی ہوں گی, تو اس وجہ سے میں نے آپ کو
ٹوٹلی کچھ ڈفرینٹ جگہوں سے بھی پڑھانے کی کوشش کی ہے. بٹ اگین اٹس اے سجیشن فار یو کہ آپ لوگ جس وقت اپنا اسٹارٹ کرو گے کام اپنی کتاب سے پڑھو گے تو اس میں بھی آپ ان 3 ٹریڈیشنل اسکولس جو ہیں اس کے بارے میں ایک پیج دیا ہوا ہے. بیسیکلی ایک پیج سے آپ پیپر نہیں سالو کر سکو گے. اگر آپ کو ایک شارٹ کوسچن بھی آتا ہے تو آپ اس چیز کو اٹیمپٹ نہیں کر سکو گے. تو آپ نے اپنی کتاب سے بھی پڑھنا ہے اور اس سلائڈ میں موجود جو لنکس اینڈ میں جہاں سے میں نے سارا آپ کے لیے ڈاٹا کمپائل کیا ہے وہ بھی آپ دیکھو گے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آج ہم اپنے لیکچر میں آئیڈیلسٹ اسکولس جو ہیں اس کو دیکھیں گے کہ کیا بات کرتے ہیں. آئیڈیلزم, اچھا ایک چھوٹی سی چیز ہے, ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں کہ دیٹ پرسن از آئیڈیلسٹ. تو بیسیکلی آئیڈیلسٹ ہوتے کیا ہیں اور انٹرنیشنل ریلیشنس میں آئیڈیلسٹ کون ہے اور اس کی کتنی کائنڈز اینڈ کیٹیگریز ہیں. بیسیکلی مختلف فلاسفرز نے انٹرنیشنل ریلیشنس کو اپنے اکارڈنگلی جب اسٹڈی کرنا شروع کیا تو ان کو ان اسکول آف تھاٹس کی بنیاد رکھنی پڑی, یا ان کے کاموں نے ان اسکول آف تھاٹس کی کو کہیں نہ کہیں وہ انرجی پرووائڈ کی جس کی وجہ سے یہ پورے فنامنس یا پورے ایک اسکول بن کے یا پورا ایک ہب بن کے ہاؤس بن کے سامنے نظر آتے ہیں. تو آئیڈیلزم از دا میٹا فزیکل اینڈ ایپسٹمولوجیکل ڈاکٹرائن. اب یہ دو چونکہ ٹرمس تھیں تھوڑی سی ڈفرینٹ, میٹا فزکس کے بارے میں آپ لوگوں کو شاید تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے, لیکن میں نے ان دونوں ورڈس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا. Epistemology is the study of the nature and the and scope of the knowledge that justify beliefs. عقائد کیا ہیں. Whereas the metaphysics is a branch of philosophy concerned with the nature and existence, being and world. اب یہ چیز ہے کہ آئیڈیلسٹ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو پرسن از ویری آئیڈیلسٹ, یا وہ بہت اپنی خوش فہمیوں میں یا اپنی سوچوں میں پازیٹیو وے میں رہتا ہے کہ نہیں کچھ چیز تو غلط ہے ہی نہیں. تو جب ہم اس بلیف کو کہ ایوری تھنگ از آئیڈیل, ہر چیز تو بالکل پرفیکٹ ہے, اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, اس فیز کو اور نیچر جو ہے آپ کی بلیف دیکھیں, کوئی بندہ ہر وقت خواب و خیالوں کی دنیا میں رہتا ہے اور کوئی بندہ ہر وقت ہر نیگیٹو چیز سے بھی پازیٹیو اگر کوئی مین نکال رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا بلیف ہے. پلس جو اس کی نیچر آف ایگزسٹنس ہے اور وہ جو دنیا میں کہ نہیں جی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, وہ ایک جو آپٹمسٹک انسان کی ایک نشانی ہوتی ہے. تو آپ بنیادی طور پہ ان دو چیزوں کو کہ آپٹمزم کیا ہے اور آپ کی جو نیچرل چیز ہے کہ نہیں یہ چیز اگر غلط ہو رہی ہے تو غلط تو بیسیکلی کسی اور چیز کی وجہ سے ہو رہی ہوگی, انسان تو ہر کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہے. بیسیکلی آئیڈیلسٹ تھے, ان کی جو پنچ لائن تھی وہ یہ تھی کہ ہیومن نیچر از ویری گڈ, ہی از پیس لونگ, ہی کی ناٹ فائٹ اور یہ تمام چیزیں. لیکن الٹیمیٹلی جو ان کے فلاسفیکل آرگیومنٹس تھے اٹ واز اباؤٹ دا نالج آف کانشیس, یا آپ اس طرح کی بات کر سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ ریئلی ایگزسٹ, دنیا میں اچھائیاں موجود ہیں اور وہ ساری اچھائیاں جو ہیں وہ بیس بنتی ہیں فردر آگے جا کے لوگوں کے لنکس ڈیولپ کرنے میں یا لوگوں کے تعلقات یا ریلیشنز پہ. آئیڈیلزم اگر ہم اس کو فارن پالیسی کے کانٹیکس میں دیکھیں تو وہ کہتی ہیں, یا ہم اپنے چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہے ہیں تو لوگوں کے یا اسٹیٹس کے درمیان جو تعلقات ہیں اس حوالے سے اگر دیکھیں تو nation state should make its internal political philosophy the goal of that conducting chaotic in the international affairs. کہ جو میں نے آپ لوگوں کو سوورنٹی کے بارے میں تھوڑا سا ایک ہنٹ دیا تھا, ٹھیک ہے, کہ جب 20th سینچری میں ماڈرن نیشن اسٹیٹ سسٹمز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونی شروع ہوئی تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو تھا وہ سوورنٹی کا تھا. سوورنٹی بیسیکلی میں نے آپ کو کیا کہا تھا, انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل, وہ کسی بھی پریشر سے انفلوئنس سے آزاد ہوں گی. تو یہی چیز ہمیں آئیڈیلسٹ جو تھے انہوں نے کہا تھا کہ اٹ از ویری نیچرل فار دا اسٹیٹس کہ وہ اپنے نیشن اسٹیٹس جو ہیں, مطلب اب پاکستان ہے جیسے ایگزامپل, وہ اپنے اندرونی معاملات جو کوئی بھی ہیں ان کو حل کرنے کے لیے خود مختار ہوں گے. ان کو پتا ہوگا کہ ہمارا کوئی مسئلہ ہے, ہم نے اس کو کس طرح سے ریزالو کرنا ہے, کیا ہم نے اپنی عوام کے اگینسٹ جو کہ ہماری بات نہیں مان رہے کسی بھی مسئلے کے اوپر اس میں ان پر ڈنڈا اٹھانا ہے یا پھر ان لوگوں کو بٹھا کے سمجھانا ہے. اب اس کی ہم فرنٹ ایگزامپل یہ لیتے ہیں کہ پچھلے مہینے کہہ رہی ہوں, اسی مہینے کے اسٹارٹ میں ختم نبوت کے حوالے سے وہ ایک ایشو ہوا جس کے اوپر کچھ پکڑ دھکڑ بھی ہوئی اور اس کے بعد
کچھ لوگوں نے ایک پرٹیکولر جو مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے انہوں نے ملک بند کیا اور تمام چیزیں. اب چیز یہ آ جاتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا پاکستان میں, جسٹ فار ایگزامپل کوئی ایک ہوا ٹھیک, اور اس میں ہمیں امریکہ یا فرانس یا جرمنی یا یو کے ان کی گورنمنٹ ہمیں ڈکٹیٹ کرتی کہ ان لوگوں کے اوپر آپ بین لگائیں, نہیں, ہم نے کسی اور کی نہیں سننی, یہ ہمارا اندر کا مسئلہ ہے اور ہم نے اپنے اندر کے مسئلے کو اس طرح سے سالو کرنا ہے کہ ہمارے ملک کے باہر کے جو مسئلے ہیں وہ افیکٹ نہ ہو. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو دھرنا دیا گیا یا وہ تمام علاقے جو ایک مظاہرہ کیا گیا, چاہے وہ وائلنس کے تھرو تھا یا جس طریقے سے بھی تھا, اس میں جو ان کی ڈیمانڈ تھی, that the basic demand was actually affecting our foreign policy. ہماری فورن پالیسی میں کیا چیز تھی کہ اوکے ٹھیک ہے, ایک سفیر یہ ہیں, ہم ان کی سرزنش کریں گے, نومبر میں آپ ان کو بلاتے ہیں, آپ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, آپ اپنا ایون اپنے پریزیڈنٹ کی ایک اسٹیٹمنٹ جا کے دیکھ سکتے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ, جس طرح سے انہوں نے فرینچ پریزیڈنٹ کی مزاحمت کی تھی. لیکن اگین چیزوں کو اسٹیٹ لیول پہ جب چلایا جاتا ہے تو بہت سسٹمیٹک طریقے سے چلایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیویجولس کی بات سنتی ہے. تو جو آئیڈیلسٹ ایوری تھنگ از گڈ, ایوری تھنگ از گڈ, ایوری تھنگ از گڈ, اس چیز کو جس وقت آپ اپلائی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو بہت ساری فلاسفیکل چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں اندر باہر اور اس طرح کی تمام چیزیں. بٹ اوور آل اگر ہم آئیڈیلزم کی ڈیفینیشن کی بات کریں, اس کے مطلب کی بات کریں, تو بہت ساری اس کے مطلب ہے. میں نے آپ کو 2 ابھی مطلب بتائے تھے. ایک مطلب وہ کہ اگر ہم انڈیویجولس کی بات کرتے ہیں تو کوئی کسی بھی ایگزسٹنس پہ یا کسی بھی ایشو پہ جس طرح سے پازیٹیو مین نکالتا ہے, دیٹ از این آئیڈیلسٹ پرسن, کہ اس کو ہر چیز آئیڈیل چاہیے, پرفیکٹ چاہیے, اور وہ ہر ہونے والی نیگیٹو یا غلط ہونے والی چیز میں بھی پرفیکشن کا ایلیمنٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. دوسرا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے سومینٹی جیسے ایلیمنٹ کی وجہ سے اسٹیٹ ہر چیز میں آئیڈیلسٹک سچویشن نکال رہی ہوتی ہے جو ان کے لیے اوور آل جو ہے وہ فائدہ مند ہو. ان 2 مطلبوں کے علاوہ بھی بہت سارے مطلب ہیں جن کو ہم آگے جا کے ڈسکور کریں گے. بٹ اوور آل یہ ٹرم آئیڈیلزم یہ ہے کیا؟ اٹ کمس فرام دا لیٹن ورڈ آئیڈیا, فرام دا اینشنٹ گریک آئیڈیلز, اور اس کے مطلب ہے ٹو سی, مطلب وی ایکچولی وانٹیڈ ٹو سی ایوری تھنگ ان پرفیکٹ موڈ. It was first time used in 1747 by the Christine Wolfe. اور کی آئیڈیلسٹ اگر ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ناموں میں سے, although ابھی آگے جا کے ہم اس کے مختلف کائنڈس پڑھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ کن کن لوگوں نے کس طرح سے اس کے بارے میں بات کی. بٹ the famous idealist in the international relations history, we will find the names of the Plato, F.J. Hegel, Henry Carr, Immanuel Kant, and Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, if you remember the name, he was the American president during First World War. اور ان کی فلسفی کس طرح سے عمل درآمد کی آگے جا کے, اسپیشلی ووڈرو ولسن کی, یہ ہم آگے پڑھیں گے. بٹ اوور آل آئیڈیلسٹ اسکول جو تھے جتنے تیزی سے, although دیکھیں پلوٹو کا نام ہے, یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے بہت ہی کوئی پرفیکٹ قسم کی تھیریز دی یا بڑا کچھ اچھا کام کیا, بٹ پلوٹو واز دا پرسن ہو ایکچولی گیو ہنٹس آف آئیڈیلسٹ اسٹیٹ, کہ کس طرح سے اسٹیٹ یا آپ کی جو انٹرنیشنل پالیٹکس, اس وقت تو انٹرنیشنل پالیٹکس تھی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اوور آل جو اس وقت کی انٹرنیشنل پالیٹکس تھی یا اس وقت کے جو ریلیشنس تھے امنگ سٹی اسٹیٹ ٹو سٹی اسٹیٹس, اس کے بارے میں پلوٹو نے بیسک آپ کی جو پنچ لائنس تھی وہ دی تھی. اب جسٹ فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں کو تھوڑا بہت ہسٹری کا آئیڈیا ہو تو جو گریک سٹی اسٹیٹس میں سب سے زیادہ جیسا رائول اسٹیٹس تھی نا, وہ ایتھنز اینڈ اسپارٹنس تھی. تو ایتھنز اینڈ اسپارٹنس 2 اسٹیٹس ایسی تھیں, اس میں بہت ساری موویز وغیرہ بھی بنی ہوئی ہوگی اگر آپ میں سے کسی نے دیکھی ہو. تو ان کے درمیان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے جو آئیڈیاز تھے یا جو سجیشنز تھی وہ پلوٹو جیسے لوگوں نے بھی دی تھی. بٹ فردر اگر آپ ہم آج کے ماڈرن ڈے جو ہماری آئیڈیلسٹ ایک اسکول ہے اس کی بنیاد دیکھتے ہیں تو وہ ہیگل نے دی تھی. دین فردر ہیگل کی ان چیزوں کو امانوئل کانٹ نے تھوڑا بوسٹ دیا, اور ووڈرو ولسن نے اس کو بہت ہی ایک جدید شکل دی, اور اس سے ایک انسٹیٹیوٹ بھی بنایا جو پہلی جنگ عظیم کے بعد جس نے کام کرنا شروع کیا, اس کو لیگ آف نیشنز کہتے ہیں. بیسیکلی اٹ واز ورلڈ آرگنائزیشن بیفور یونائٹیڈ نیشنز. یو این او بنی تھی 1945 کے بعد, 1945 1944 کے ٹائم پیریڈ میں, ٹھیک ہے.
لیکن جو لیگ آف نیشن ہے بیسیکلی یہ 1918 کے بعد بنی تھی, اور اس کے فیلئر کے بعد یو این او بنائی گئی کہ اب یہ چونکہ پوری دنیا میں ایک اس کا فیلئر ہو چکا ہے, ایک اور جنگ شروع ہو گئی ہے, اب ہم دوبارہ جنگ نہیں ہونے دینی. تو اس کے لیے ولسینین پولیٹیکل آئیڈیلزم جو تھی, جو ووڈرو ولسن کے 14 پوائنٹس تھے, ہم ان میں سے ایک دو پوائنٹس آگے جا کے دیکھیں گے, اس کی بیس پر یہ پورا کا پورا ایک ادارہ بنایا گیا جس میں پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کو بٹھا کے افہام و تفہیم کے ساتھ مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی جنگ تو ہو گئی کوئی بات نہیں, تو اب ہم جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے مسئلوں کو حل کریں گے اور ہم نے دوبارہ لڑنا نہیں ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فردر اس کے اوپر اٹیک بھی اگر ہونے شروع ہوئے آئیڈیل اسکولس پہ, تو اس کی ریزن کیا تھی. بٹ بفور انڈرسٹینڈنگ آل دوز ریزنز آف کریٹیسزم وی مسٹ گو تھرو the kinds of idealism کہ کون سی idealism کی kinds ہیں. ٹوٹل کوئی ان کی 8-9 قسم کی kinds ہیں, ان میں سے ہم کوشش کریں گے کہ 6-7 کو دیکھ لیں کہ وہ ہیں کیا. سب سے پہلے پلوٹونک آئیڈیلزم ہے, نام سے پتہ چل رہا ہے پلوٹو, تو پلوٹو نے اس کو دیا, اور he believes that full reality as is achieved only through thoughts, or that could be described as a non-subjective transcendental idealist. Somewhat it is Kant, Collier and Hegel who were the exponents of this particular idealism. Basically اگر ہم آسان لفظوں میں اس کو دیکھیں کہ حقائق کو آپ نے خیالات کی شکل میں دیکھنا ہے, کہ جیسا آپ سوچیں گے بالکل ویسے ہی کام ہو جائے گا. بعض اوقات آپ نے کسی سے سنا ہوگا کہ ہمیں اچھا سوچنا چاہیے, اگر ہم اچھا سوچیں گے تو پھر چیزیں بھی ایونٹس بھی اچھے ہوں گے. یا آپ نے کسی سے سنا ہوگا کہ کوئی اتنا کالی زبان کا ہے کہ وہ منہ سے جو چیز نکالتا ہے نا وہ چیز ہو جاتی ہے. ان ریئلٹی ویسا ہونا نہیں ہوتا, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایونٹس بالکل ایز اٹ از ہی ہوتے ہیں. تو پلوٹونک آئیڈیلزم کے مطابق آپ اگر فل ریالٹی میں رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ چیزوں کو اچھا سمجھنا چاہتے ہیں, تو آپ اچھا سوچیں تاکہ چیزیں اچھی طریقے سے ہی ہوں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر سبجیکٹو آئیڈیلزم ہے. یہ ڈاکٹرائن کہتا ہے کہ مائنڈ اینڈ آئیڈیاز آر دا اونلی تھنگ, اور اگر آپ نے ریالٹی میں یا اگر آپ نے نالج کی اس آؤٹر سرفیس میں رہنا ہے کہ جہاں پر آپ نے چیزوں کو ہوتے دیکھنا ہے ریاستوں کے درمیان یا لوگوں کے درمیان, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اچھے آئیڈیاز کو شیئر کریں. اگر اچھے آئیڈیاز, اچھے خیالات, اچھے لوگ, اچھا یہاں پہ جو ورڈ مائنڈ ہے نا, بیسیکلی اٹ از ریپرزینٹنگ دا انڈیویجولس, کہ اگر اچھے لوگ ہوں گے تو وہ اچھا سوچیں گے نا, تو لوگوں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. یہ اوور آل اس لیے اس کو سبجیکٹو آئیڈیلزم کہتے ہیں. اگر اچھے لوگ سوچیں گے تو وہ چیز انجسٹیفیکیشن کو ختم کرے گی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتی ہے ٹرانسینڈنشل idealism, and their most important punchline was that experience of thing is about how they appear to us. چیزیں کیسے رونما ہو رہی ہیں, not about those things they are in and of themselves. اب جو چیز جیسی ہے وہ بیسیکلی ویسی ہی ہوتی ہے. جیسے فار ایگزامپل امن کی بات کریں, امن ایک ایسی چیز ہے, یا پیس ایک ایسی چیز ہے کہ جو چیزوں کو مسئلوں کو حل کرنے والی چیز ہے. افہام و تفہیم کا نام ہے امن, محبت بھائی چارے کا نام ہے. تو جو آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں بعض اوقات, اگر جیسے فار ایگزامپل کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں آپ کو نظر آئیں گے, بہت سارے آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی نظر آئیں گے کہ جو مسئلوں کو سالو کرنے کے لیے کیا بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بیٹھ کے چیزوں کو حل اگر کرنا ہے تو اس میں آپ نے سننا ہے, لوگوں کی بات سننی ہے, اور وہ سننے کے لیے آپ کے اندر ٹالرنس کا ایلیمنٹ ہونا ضروری ہے. تو وہ جو ایکسپیرینسز ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسئلوں کا حل تو صرف اور صرف اسی چیز میں ہے کہ اگر آپ دوسروں کو جا کے منہ پہ تھپڑ ماریں گے نا تو تبھی آپ کا مسئلہ حل ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. چیزوں کو سالو کرنے کے لیے الٹیمیٹ ٹول یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے پیسفلی بیٹھ کے نیگوسیشن کرنی ہے. وہ جو نیگوسیشن ہے پیسفل انداز میں, جس میں آپ نے ٹالریٹ دوسرے کو کرنا ہے, یہ ٹرانسینشل آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس ٹو ایکسپیرینس, پرسن ٹو پرسن میٹر کرتا ہے, کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں.
اب ایک بندہ ہے وہ وائلنٹ ہے، وہ ڈیفینیٹلی چیزوں کو خراب ہی کرے گا، لیکن اگر آپ نے مسئلے کو پیسفلی ریزالو کرنا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ آپ ایسے لوگوں کا چناؤ کریں چیزوں کو یا ایونٹس کو سالو کرنے کے لیے جس میں وہ بہتر طریقے سے مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ کا پیسے بھی نہ لگے اور آپ کا کام بھی ہو جائے. ٹھیک، اگر آپ پہلے ہی جا کے مسئلے کو سالو کرنے کے نام پہ جاؤ اور جا کے اگلے بندے کو تھپڑ مار کے کہو کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اور اس چیز کو تم نے مانو، دیٹ از اے وائلنٹ مین دیٹ ول ایکسکلیٹ تھنگس بیڈلی. مے بی وہ اگلا بندہ وہ آپ سے زیادہ تپا ہوا ہو اور وہ آپ نے اس کو ایک ماری وہ آپ کو 2 تھپڑ منہ کے اوپر مارے گا پھر بھاگو یہاں سے، میں نے تمہاری بات نہیں سنی. ایسے نہیں ہوا کرتا. تو آئیڈیلسٹ کہتے ہیں نہیں، ہر چیز پیار سے محبت سے چیزوں کو دیکھ جیسی وہ ہے اس کو اسی طریقے سے آپ ایکسیپٹ کریں. کوئی غلط ہے کوئی بات نہیں، اس کی غلطی کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے بعد چیزوں کو آگے لے کے جائیں. دین آبجیکٹیو آئیڈیلزم سیدھی سی بات ہے، لمیٹڈ اسمال اس میں چیز کو وہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ کمیونیکیشن ان دا ہیومن مائنڈ از ویری مچ امپورٹنٹ. اگلے بندے کے ذہن میں چل کیا رہا ہے، کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، اور دیر از دا اونلی پرسیور کہ پرسیور از دا ون ود دیٹ از پرسیو، کہ وہی چیز ہے کہ جو آپ نے سوچی ہے وہ اصل میں بس وہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آؤٹ دیئر کیا ہے، دوسری طرف کیا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، آپ کو نہیں پتا. آپ کو بس ایک دیوار نظر آ رہی ہے نا، بٹ دیٹ از الٹیمیٹ اینڈ اونلی فیکٹ. دیوار کے پیچھے دشمن ہے، دیوار کے پیچھے دوست ہے، آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایبسولوٹ آئیڈیلزم آتی ہے. اکارڈنگ ٹو دیم ہیومن ریزن ٹو بی ایبل ٹو نو دا ورلڈ از آل. انسان جاننا چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں ہے کیا، in the sense and identify the thought of being otherwise, and we would never have any mean of access to the world, and we would have to know certainty about any of our knowledge. ہمیں شور ہونا ہے، دیوار ہے تو دیوار ہے، انسرٹن کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، کیا وہ اندھیرے میں ہلتی ہوئی ایک جو وائر ہے وہ سانپ تھا کہ وائر تھا؟ نہیں. وی مسٹ بی پازیٹیو، یہ تو وائر ہی ہوگی، کچھ اور چیز ہوگی، مجھے نقصان پہنچانے والی کوئی چیز نہیں ہے. سو ایبسولوٹ آئیڈیلزم یہی چیز تھی، جو چیز ہے ہیومن ریزن کے لیے دیٹ از دا اونلی تھنگ. ہم اس سے آگے کوئی چیز پرسیو ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم کوئی ڈاؤٹ میں پڑیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا آپ کا ٹائم بھی خراب ہوگا، ہم پریشان ہوں گے، پتہ نہیں اندھیرے میں کیا چیز تھی، تو پتہ نہیں بھوت تھا کہ کیا تھا، کوئی مجھے نہ ڈیمیج ہو جائے. اب جس وقت اس کا 1-2 گھنٹے جو ہے وہ پریشانی میں گزرے اور جس وقت لائٹ آئی یا پھر آپ کا وہ اندھیرا وہاں سے ختم ہوا تو آپ کو پتہ چلا ہو یہ تو کوئی شرٹ پڑی ہوئی تھی یا یہ تو کوئی وائر پڑی ہوئی تھی، میرے تو 2 گھنٹے اسی وجہ سے برباد ہو گئے. اس نے کہا نہیں، آپ ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ پازیٹیو رہیں گے. دین epistemological idealism، پہلے بھی اس کے بارے میں اوپر میں نے نام لیا تھا اس کا. It asserts that minds are aware or perceive only their own ideas, representation and the mental images. جو کچھ بھی ہم سوچ رہے ہیں وہی چیزیں ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں، and not external objects. Therefore we cannot directly know things in themselves or things as they are really are. All we can ever have knowledge about the world of the phenomenal actually، یا جو چیز آپ جیسا پرسیو کرو گے، میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا وہ ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہو جاتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح آپ شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہو، آپ جیسے ہو آپ ویسے ہی دوسری طرف سے نظر آؤ گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ وائٹ کمپلیکشن میں ہیں اور آپ کو اپنے مرر میں جو ہے نا وہ فیس بلیک نظر آئے گا. ایسا نہیں ہے. یا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لڑکی اپنا چہرہ دیکھے گی مرر میں اور اس کو سامنے کوئی لڑکے کا فیس نظر آ رہا ہوگا. ایسے نہیں ہوا کرتا. تھنگ از دیٹ کہ جو چیز ریالٹی ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے، جیسا آپ سوچیں گے کہ میں ایسا ہوں وہی چیز آپ کو سامنے نظر آئے گی. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایکسٹریم اپوزٹ چیزیں نہیں بن جایا کرتی. اس کے علاوہ بھی کچھ کائنڈس ہیں. میں نے سوچا کہ آپ کو یہ 4-5-6 جو ہیں قسم کی جو کائنڈس ہیں، اٹ وڈ بی مور دین انف. اگر آپ ان کو پڑھ لو گے تو آپ کا پیپر پوائنٹ آف ویو سے نا چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں، یا اگر جو موسٹ امپورٹنٹ تھی کرنے والی. لیکن اس کے علاوہ بھی ایکچوئل آئیڈیلزم ہوتی ہے، چائنیز آئیڈیلزم ہوتی ہے. اچھا، کچھ چیزیں ہیں کہ اب یہ تھوڑا سا بہت ڈرائی ہم نے پارٹ دیکھ لیا. اب ان ڈرائی پارٹس جو تھے، جو ہم نے کائنڈس دیکھی تھیں، ان کی امپلیکیشن اب انٹرنیشنل ریلیشنز میں کس طرح ہوں گی، یا آپ یہ کہہ دو کہ ایٹریبیوٹس کیا ہیں، وہ کوالٹیز کیا ہیں آئیڈیلزم کی جو اپلائی ہو رہی ہیں. سب سے پہلے آئیڈیلزم از اے ٹرم اپلائڈ any idea, goal or practice considered by the impractical.
اب جسٹ فار ایگزامپل ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ از این آئیڈیل سچویشن کہ اگر ہم پوری دنیا سے اسلحے کو ختم کرتے ہیں. یہ اریڈیکیٹنگ NW ہے بیسیکلی نیوکلیئر ویپن. ٹھیک ہے, تو بہت ایک اچھا ایک سوچ ہوگی کہ ہم پوری دنیا سے ایٹمی اسلحے کو ختم کر دیں. ڈیفینیٹلی اگر ہمارے یہ تھاٹس ہوں گے تو سم ہاؤ اٹ آلدو اٹس امپریکٹیکل کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے, لیکن دوسری طرف ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس کو ڈکٹیٹ کروانا مقصد نہیں ہوتا, لیکن اسٹیٹ سے چیزوں کو اچھے طریقے سے سالو کرنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. اب ہم اسٹیٹس کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے جو ویپن ہے ان کو ریڈیکیٹ کر دیں, لیکن ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایسا ویپن رکھیں کہ جو آپ کی مسئلوں کو حل مطلب ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ جیسے ایگزامپل پاکستان انڈیا ہے, ان کے درمیان جتنے بھی مسئلے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اگر یہ ایک دوسرے کے اوپر بامبنگ بھی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی اپنے آپ کو مارو نا, یہ تو کام نہ کرو کہ آپ کی وجہ سے وہ بہت دور بیٹھا ہوا بنوئی دارالاسلام ایک ملک ہے وہ بھی افیکٹ ہو, یا افریقہ کا سوڈان جو ملک ہے وہ افیکٹ ہو جائے. نہیں, اب جو تیسرا ملک ہے نا وہ کہے گا کہ بھائی آپس میں لڑنا ہے اپنے تک ہی رکھو, مجھے درمیان میں نہ گھسیٹو, یا اپنا ڈیمیج میرے تک نہ لے کے آؤ. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چیزوں کو چینج کرنے کے لیے لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پریکٹس وہ کریں کہ جو اچھی ہو. اب ان کی جو پروفیشنلسٹ ہیں انٹرنیشنل ریلیشنس کے, ان کے یہاں دو طرح کی چیزیں آتی ہیں, ایک براڈ ہے اور دوسرا نیرو ہے. The broad understanding sees idealism as an perennial doctrine or disposition toward the world areas which can be witnessed in all the historical periods, whereas the independent political communities exist in a condition of anarchy. اب اس میں ایبسنس آف سینٹرل گورنمنٹ, یا ایک ملک میں اگر جسٹ فار ایگزامپل لوگ ہوں گے ہی نہیں تو چیزوں کو وہ کس طرح سالو کریں گے. ٹھیک ہے, اوور آل آئیڈیلزم میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے گڈ تھاٹس کو اپلائی کرنا ہے. اگر بیڈ تھاٹس ہوں گی تو ڈیفینیٹلی وہ چیزوں کو اسی طریقے سے خراب کر رہے ہوں گے. دا نیرو انڈرسٹینڈنگ سیز آئیڈیلزم ایز این انٹیمیٹلی ٹائڈ آف دا انٹر وار پیریڈ. کل بھی میں نے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہنٹ دیا تھا, ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے درمیان کہ جو ٹائم پیریڈ تھا 1918 سے لے کے 1938 تک کا 20 سال کا ٹائم پیریڈ, وہ بیسیکلی کہلاتا ہے آپ کا انٹر وار پیریڈ. اور اس میں آپ کی لیگ آف نیشن بھی بنی تھی, اس میں بہت ساری چیزوں کو اپلائی بھی کیا تھا, اور اس جو ڈاکٹرائن تھی جو نیرولی بہت زیادہ آگے جا کے کام کرتی ہے, اس میں فرسٹ فیز آف جو آیا تھا جس کو ہم آئیڈیلزم بھی کہتے ہیں, یہ بہت اچھے طریقے سے گرو کیا تھا. اور اس میں انٹر ڈیپینڈنس, یونٹی, مین کائنڈ, محبت, بھائی چارہ, اس کی بات کی گئی, انٹرنیشنلزم کی بات کی گئی کہ ریاستیں جو ہیں ان کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جائے گا. اسی بنیاد سے لیگ آف نیشن بھی بنائی گئی. بٹ اوور آل جو آئیڈیلسٹ تھے دے کریٹ اے مور کمپوزیشن اینڈ ہارمونیس ورلڈ آرڈر, کہ جی تمام مسئلے تو جی حل ہو جائیں گے, بھائی چارے کی بات کریں, اب مسئلوں کو حل کی بات کریں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت یہ تمام چیزیں بنی تھی تو جو آئیڈیلسٹ تھے یہ بات کرتے کیا تھے, جو یہ بات کرتے ہیں نا, آئیڈیلسٹ بیسیکلی emphasize the power of reason to overcome prejudices and to counteract the mechanization of the sinister forces. وہ کہتے ہیں کہ جو برائی ہے نا اس کو اچھائی سے ختم کریں. برائیاں بیسیکلی انسٹیٹیوشنس میں ہوتی ہیں, وہ کام جو ہم مل کے کرتے ہیں, اچھے لوگ مل کے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں. جسٹ فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک کمپنی بناتے ہیں, لوگ بڑے اچھے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو ان کی کمپنی ہے جہاں پہ پروفٹ مل رہا ہے وہ بیسیکلی وہ پیسہ جو ہے نا وہ ان دو لوگوں کے درمیان لڑائی کروا دیتا ہے. لوگ خود نہیں لڑ رہے ہوتے, وہ کوئی نہ کوئی ایسا مین یا کوئی ایسا گول ضرور ہوتا ہے کہ جو سینسٹر فورس کے طور پر, سن کے طور پر, ایول کے طور پہ سامنے آتا ہے. they also believe, the idealists, they also believe the spread of education and democracy could eradicate the evil things, that could eliminate the chances of fight, اور وہ جو ان کے درمیان مسئلے ہیں اس کو ختم کر سکتا ہے. اور جو ڈیموکریٹک کنٹرول آف فارن پالیسی ہے, it will empower the world public opinion and make the powerful forces that no government can resist. اچھائی ہے, چیزوں کو پازیٹیو وے میں حل کرنے کی بات ہے تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. Whereas talking about the war, they say that war is a disease of international political body. Idealists tend to stress the existence of the natural harmony of the interest between the peoples and underlying
the superficially conflicting interests by the states and the government. اب وہی بات آ جاتی ہے, ہم نے اوپر ایک بات کی کہ اسٹیٹ کی اچھائی کی طرف انڈیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اچھے ہیں, لیکن لوگوں نے الٹیمیٹلی آپس کے انٹریکشن کے لیے جو انسٹیٹیوشن بنایا ہے, بیسیکلی وہ انسٹیٹیوشن کہیں نہ کہیں ایول کریٹ کرتا ہے. while accepting the differences of color, race, creed, language, they counted the human beings are fundamentally uniform. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, وی ایکسپٹ, تمام لوگوں کو سوچنے سمجھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, مختلف ریسز نے مختلف طریقے سے مختلف علاقوں مختلف زبانوں میں مختلف طریقے سے ہی ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے. اب جسٹ فار ایگزامپل ہمارے یہاں ہم ایسٹرن نیشنز میں کاؤنٹ ہوتی ہیں, ہمارے یہاں فیملی سسٹم ہے. اب اس فیملی سسٹم میں کوئی بھی اگر کوئی ایک ایشو ہوتا ہے تو اس کو سالو کرنے کا ایک پرٹیکولر طریقہ ہوتا ہے. وہی چیزیں ویسٹ میں اس طرح سے اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی, ٹھیک ہے. تو جب ہم اس طرح سے آتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو ایک جگہ پہ اپلیکیبل ہے دوسری جگہ پہ اپلیکیبل نہیں ہے, یہ ہم ان تمام مسئلوں کو سمجھتے ہیں, لیکن الٹیمیٹ اینڈ یہ ہے کہ طریقہ آپ جو بھی استعمال کریں, اصل ایشو یہ ہے کہ آپ نے ان مسئلوں کو ریزالو کرنا ہے, جو کوئی بھی مسئلے ہیں. اب یہاں پر ہم نے وار کی بات کی, ہم نے ڈپلومیسی کی بات کی, تو فردر یہاں پہ آ جاتا ہے کہ انٹرنیشنل انارکی, مطلب وہ لوگ جو فسادی ٹولے ہیں, جو فسادی ایلیمنٹ ہیں, وہ کس طرح سے چلتے ہیں. تو اگر ہم پوری دنیا میں امن کی بات کر رہے ہیں تو پوری دنیا میں فساد کرنے والے بھی لوگ ہیں. کہا جاتا ہے کہ اچھائی کے ساتھ برائی بھی پنپ رہی ہوتی ہے. تو اس میں جو آپ کے کمپیٹیٹنگ نیشن اسٹیٹس ہیں, یہ ان کا انڈر لائن پرپز جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسائل جو بھی آپ اچھی بات کریں وہ تو ہے ہی نہیں. اب اس کی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو ریزنس تھیں ورلڈ وار ون کی, they were actually the against of the principles of sovereignty and the institution of the balance of power needed to be regulated, and the view of some of the more radical idealists abolished, and some same was not in the happen again. انہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ بھی چیز تھی ٹھیک ہے, مسئلے ہوئے, ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس کے لیے پرنسپل آف سوورینٹی, بیلنس آف پاور, اور آپ کی جو بیسک تھاٹس ہیں کہ جس میں اسٹیٹ کو یا نیشنز کو پیسفلی رہنا ہے, ہم ان کو فالو کریں گے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دو چیزوں کے میں نے نام لیے, پرنسپلس آف سوورینٹی وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا, دو طرح کے ہیں کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل کنٹرول سے آپ آزاد ہوں گے. دوسری چیز یہاں پہ جو نام لیا ہے بیلنس آف پاور کا, ہم فینومینا آف پاور آگے فردر ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے لیکچرز میں پڑھیں گے عید کے بعد ویری سون. تو اس میں آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی کہ کس طرح سے بیلنس آف پاور کا فینومینا نہ صرف ایمرج ہوا, بلکہ وہ کس طرح سے آئیڈیلسٹ یا فردر آگے آنے والی ہماری تھیریز کو انٹریکٹ کرتی ہیں. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ ہم نے ورلڈ وار ون جیسے ایونٹ کو دوبارہ ہونے سے روکنا ہے, تو اس کے لیے ضروری تھا کہ کولیکٹیو سیکورٹی کے میجرز کو آپ فالو کریں گے, کمپلسری کریں گے کہ ہم اپنے جو مسائل ہیں ان کا حل ایڈجوڈیکیشن کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے, نیگوشیشن کے ذریعے سالو کریں. اس کے بعد نیشنل آرمامنٹ ہے, اوپن ڈپلومیسی ہے, اینڈ انٹرنیشنل کولونیل اکاؤنٹیبلٹی ہے, کہ آپ نے لوگوں سے سوال کرنا ہے, آپ نے ان کو ایسے جانے نہیں دینا. اگر کوئی بھی پاور ہے, کوئی بھی ایک اسٹیٹ ہے, وہ ایگریشن کے ساتھ چیزوں کو ڈسٹرب کرتی ہے, تو یو مسٹ ہیو ٹو آسک دوز کوسچنز. آپ نے سوال کرنا ہے کہ یہ چیز کیوں ہو رہی ہے, اینڈ وائی یو آر ایکچولی انٹرفیئرنگ the businesses of others. یہ تمام چیزیں, یہ ساری تھیریز جو تھی آئیڈیلسٹ کی انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اس کو بہت بری طریقے سے ہٹ ہوا تھا جب سیکنڈ ورلڈ وار, مطلب وہ ابھی پہلی جنگ عظیم کے مسئلوں کو حل کر رہے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹس اسی طرح ہی من مانیاں کر رہی ہیں, اور ہماری دوسری جنگ عظیم ہو جاتی ہے. تو جو دوسری جنگ عظیم تھی, بیسیکلی it was the failure of idealism, اور اسی فیلئر کی بیس پہ ایک نیا اسکول آف تھاٹ ایمرج ہوا. وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے, جو ریئلسٹ تھے اینڈ دے ایکچولی شو سم ریزسٹنس, اور اسی ریزسٹنس کی بنیاد پہ ہمیں بہت ساری دوسری چیزیں اور بہت سارے نئے ادارے نظر آتے ہیں, جس طرح یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہے جو 1945 میں آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار بنایا گیا تھا. سو بیسیکلی یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا, آپ کا آج کا لیکچر تھا. ہوپ سو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی.